السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ اس وقت ہم موجود ہیں سائیوال میں، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری محمد اشرف صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں الریاض ڈیولپر کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، کیونکہ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اور دوسرا، اس وقت انٹرنیشنل ایشو چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ برما کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، کچھ کسانوں کے مسائل کے حوالے سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودھری محمد اشرف صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے سر۔ اس وقت جو سب سے مین ایشو ہمارے پاکستان میں جو دہشت گردی، جس نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، 17,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے، کتنے افراد لوگ ہمارے بے گھر ہو گئے، اور مذہور اتنے ہوئے جس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ناسور ہمارے ملک سے چلا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اب اس کو مزید جو دہشت گردی ہے اس پہ کنٹرول کریں، اور انشاءاللہ یہ ہماری پاک آرمی بہت اچھے کام کر رہی ہے، بہت اچھا ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہمت دے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں اور ہمارا انشاءاللہ جتنی عوام ہے نا، یہ جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اس کو مزید آرمی کو اور اس اداروں کو مضبوط کریں، اور ہمارے یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں یا جتنے بھی ہم پہلے سے اب تک میرا خیال ہے کہ 1000 درجے بہتر ہے کہ لاسٹ ٹائم ورلڈ جو رپورٹ تھی، پاکستان کی رپورٹ تو ایک علیحدہ شائع ہوئی تھی، جو ورلڈ رپورٹ تھی کہ پاکستان میں 75% جو ہے نا وہ کمی آئی ہے۔ ہمارا پرپز یہ ہے کہ لوگ یہاں سے شفٹ ہو کے کئی بنگلہ دیش چلے گئے، کئی امریکہ چلے گئے، ہماری انڈسٹری یہاں سے موو کر کے، اور جب ہماری انڈسٹری یہاں سے موو کرے گی تو ہم تو معاشی حالات کا شکار ہوں گے، کیونکہ ہماری معاشیت تو تباہ ہو جائے گی، ہمیں آؤٹ پٹ تو ملے گی نہیں۔ تو ہم یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے ایک پرامن ملک ہے، آپ لوگ آئیں، آپ انویسٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ ادھر آپ کو سیفٹی ملے گی، اور انشاءاللہ کاروبار اب اس سے پہلے سے اب بہتر ہے۔ جی اب انشاءاللہ ادھر انویسٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ کیونکہ حالات ایسے تھے کہ دفتر سے گھر، گھر سے دفتر آنا جانا بھی مشکل تھا، کہ نکلتے تھے کہ پتہ نہیں پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا۔ ہمارے روڈ یہ حادثے تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں، ڈکیٹیاں بھی کم ہوئی، اور ان کا اچھا اقدام تھا، اور مزید بھی ان کو چاہیے کہ اس پہ ذرا کنٹرول۔ سر، اس وقت انٹرنیشنل ایشو جو چل رہا ہے وہ ہے مسلمانوں کا۔ آپ دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، آپ مسلمان ہی پس رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں پس رہے ہیں؟ مسلمان آپس میں اتفاق اور اس میں اتفاق کریں گے، انشاءاللہ ہم ان سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ یہود و نصار تو اکٹھے ہو گئے، لیکن ہم مسلمان ممالک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اکٹھے ہو سکتے، ہو نہیں رہے، ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس پہ باری ہیں۔ تو اس کو ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک ہونا چاہیے سب کو، ان کو سب لوگوں کو، مسلمان کو، ہم کلمہ گو ہیں، اور انشاءاللہ۔ لیکن ترکی کے پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان صاحب، مرد مجاہد آدمی ہے، چلو ایک آدمی آگے لگا ہے، ہمیں اس کے پیچھے لگنا چاہیے۔ بے شک ایسے یہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمت دے، اور بہت مسلمان ہے، اور ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہی کوئی حکمران ایسا ہو کہ جس سے پیچھے ہم بھی ایسے ہی کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ اکٹھے ہوں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ سے اب کچھ تو بہتر ہے، ورنہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، اب تو تھوڑا بہت بہتر ہے۔ ترقیاتی کام کی کیا پوزیشن ہے آپ کے سائیوال سٹی میں؟ تقریباً ابھی لاسٹ میں ان کے پورے ٹرن کے لاسٹ میں ابھی کام شروع ہوئے ہیں۔ پہلے تو 2-3 سال ایسے ہی انہوں نے، لیکن اب بہتر ہے۔ نون لیگ کی حکومت سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی بہتر، جو ٹرن اوور گزر رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی مطمئن ہیں آپ؟ اچھا، ایک منصوبہ شروع کیا ہے پاکستان اور چائنا نے، جسے اقتصادی راہداری کا نام بھی دیا گیا ہے، جسے سی پیک کہتے ہیں۔ کیا اس سے آپ اتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں، کیا اس میں آپ کو کوئی معاشی حالت بدلتی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں؟ بہتر ہوگی، اس میں ہماری لوگ خوشحال ہوں گے، ترقیاتی ہو گئے، کام جیسے کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ مکمل ہو اور خیر سلامتی، اور انشاءاللہ اس سے بہتر۔ آپ جو ٹیکس پے کرتے ہیں حکومت پاکستان کو، کیا حکومت پاکستان آپ کو کوئی مراعات سہولیات بھی فراہم کر رہی ہے؟ جی کوئی کر رہی ہے، آپ اس کو مطمئن ہیں؟
جو ٹیکس لگے تھے اب تو وہ پرسنٹیج بھی آپ کی کم ہو گئی ہے. لیکن تو یہ کچھ زیادہ کیے ہوئے پراپرٹی کے معاملے میں جی کچھ نہیں آپ کا پرسنٹیج تو کم ہو گیا, 6% پہ چلا ہو گیا گیا. تھا. ساگدار صاحب کے جانے کے بعد اب کچھ بہتر ہوا ہے. اچھا آپ ذمہ دارہ بھی کرتے ہاں جی, ہیں, ذمہ داری کے اس وقت مسائل سب سے جو ہے کسانوں کے مسائل, اس کسانوں کے یہ ہے کہ ابھی تک بیچارے گندم بڑی ہے, باردانے کا ایشو ہے, جی ریٹ نہیں صحیح مل رہا ہے, جیسے فصل ہوتی ہے جس طرح گنے کا صحیح نہیں نہیں ریٹ ریٹ نہیں, گنے کا بھی نہیں ملا, شروع سے 180 نکلا تو آخر پہ 80 روپے پہ گیا. اب یہ پاسکو ہمیں دے نہیں رہی, باردانہ نہیں دے رہی, لوگ اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں فیکٹری والے, وہ کم ریٹ پہ لے رہے ہیں, لیکن ذمہ دار بیچارہ مجبور ہے, وہ کیا کرے, اس نے آگے فصل دینی ہے, اپنے بچوں کا بھی چلانا ہے, خرچے بھی ہیں, لیکن بہتر ہے کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ذمہ دار کا خیال کرے. اور لیکن انہوں نے کوئی چھوٹے موٹے لون وغیرہ تو ذمہ دار کو دینے شروع کیے تھے لیکن پچھلے وہ دنوں, جو ان کا کچھ ذاتی ہوتے ہیں ان کو آرگنائز کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے تک جو وہ ان کا ایم پی ایم این اے کے جو ذاتی ہوتے ہیں نا ان کو ہی دیتے ہیں, چلے غریب تک نہیں پہنچتے. ہاں جی. اچھا یہ تو حکومت کا ٹرنور ختم ہو گیا, مہینہ یہی بس چل رہا ہے, نگران وزیر اعظم آنے والا ہے, اگلے الیکشن کی بھی الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے, کل شاید آپ کو پتا ہو. ٹھیک ہے, آنے والی حکومت کو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ جو جس کی بھی حکومت ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری عوام کا ذمہ دار کا یہ سب سے بہتر ہمارا ذمہ دار ہے جو چل رہا ہے نا, ذمہ دار جتنی فصل یا اتنے کہ اس کو بینیفٹ ملے گا وہی ہمارا ملک خوشحال ہوگا, اس سے ہمارا ملک کی ترقی ہوگی, کیونکہ ہمارا زیادہ جو کاروبار یا بزنس ہے وہ ذمہ دار پہ ہی ہے. اور اس کو ذمہ دار کو چاہیے کہ ان کو جتنی کوئی بھی آئے, اللہ کرے کوئی بھی آئے, جس میں نے بھی آنا اللہ تعالیٰ جس کو بھی پی ٹی آئی آئے, نون آئے, جیسے بھی, لیکن ذمہ دار کا خیال کرنا چاہیے. اور جو دوسرا ٹیکس ہے نا اس کو کسی اچھے طریقے سے لینا تو ہر بندہ بھی دینے کو تیار ہے. جو ٹیکس جیسے یہ ڈار صاحب نے ایسے ہی بلا وجہ ہی دینے والے کو بھی پراپرٹی لینے والے سے سب ٹیکس کا بھرپور کر کھانے جو تھے اپنے لیے روزی بھی تو پیدا کرنی. یہ اب اس کو اللہ کرے جیسے عمران خان نے اس دن بولا تھا کہ میں ہر ذمہ دار اپنے ہر بندے سے 12 نکاتی پروگرام 12 نکاتی پہ اللہ کرے اس کا یہ کامیاب ہو, تو مجھے تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے اس کو بھی موقع ملے. خان صاحب کے 12 نکاتی پروگرام پہ آپ سیٹسفائی ہیں کہ وہ اللہ کرے اس کو موقع ملنا چاہیے. وہ بھی ایک دفعہ, یہ ہمارے حکمران 25-30 سال سے بیٹھے ہیں ہمارے, وہ اس کو بھی ایک دفعہ ایک قسم کی ہمارے ملک میں بادشاہت ہے نا, کبھی کو پیپل پارٹی آ جاتی ہے, کبھی نون لیگ آ جاتی ہے, اس کو بھی موقع دینا چاہیے. ذمہ دار کو بھی اللہ کرے خوشحال ہوئے, ہمارا ملک بھی کچھ ترقی کرے. اور بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین یہ تھے چودھری محمد اشرف صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ بجلی اب کافی بہتر ہے, لیکن جا تو رہی جس طرح نون لیگ نے دعوے کیے تھے کہ 2018 میں بجلی کا بحران جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا, لیکن کم ہوا ہے, فرق پڑا ہے. دوسرا سب سے ہے کہ یہ ساتھ ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں. ذمہ دارہ کے بہت سارے مثال ہیں. اس وقت جو ہے نا وہ گندم آ رہی ہے, گندم میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ذمہ دارہ کو جو ہے نا وہ باردانہ ملنا چاہیے. اگر باردانہ نہیں ذمہ داروں کو ملے گا تو وہ گندم اٹھا کے کیسے وہ سنٹروں پہ لے آئے گا, کیسے وہ بیچے گا, جبکہ فیکٹریاں تو کم ریٹ پہ جو ہے نا وہ گندم لے رہی ہیں. اس طرح تو پھر ذمہ دار کو نقصان ہے. اور دوسرا ٹیکس کے حوالے سے اتنا ٹیکس لگایا جائے جو عام آدمی کی رینج میں ہو, وہ ٹیکس حکومت پاکستان کو پے کر سکے. اگر سارے ٹیکس پے کریں گے تو انشاء اللہ پاکستان کی معاشی حالت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو جائے گی. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بہروچی BBC.